سورہ النساء کی آیت نمبر 64 ہے. صحابہ کرام کو خصوصی طور پر یہ ارشاد فرمایا گیا اور عمومی طور پر تا قیامت آنے والا ہر صاحب ایمان ان کے لیے یہ ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس بیٹھنے والے آپ کے جان نثار صحابہ کرام آل بیت اطہار جو ہیں، اگر ان میں سے فرمایا کوئی بھی شخص بحیثیت انسان بتقاضۂ بشریت اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کر بیٹھے گناہوں کی وجہ سے، پھر جب احساس ہو جائے فاستغفر اللہ، پس پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی کے طلبگار ہوں، واستغفر لهم الرسول، اور اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں کہ اللہ پاک میں ان کی سفارش کرتا ہوں کہ تم ان کو معاف فرما دے. لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پائیں گے کہ وہ اللہ پاک توبہ کو قبول کرنے والا اور اپنے بندوں کے حال پہ رحم کرنے والا ہے. اور اس کے لیے جو توبہ ہے، اس کے لیے 24/7 کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس کے اندر اللہ کی رحمت اور توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں. وہ ہم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ فتوے دیتے پڑے اس وقت دعا کرنی ہے، اس وقت نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی. اللہ کریم نے قرآن عزیز میں مطلقاً فرمایا ہے کہ جو بندہ جس وقت دن رات کے کسی لمحے میں اس اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اس کے حضور التجا کرے اپنے گناہوں کی معافی کی، وہ اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. البتہ حدیث مبارکہ کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے کہ دو موقع ایسے ہیں کہ اس وقت توبہ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک تو غرغرۃ الموت، انسان جب دنیا کی زندگی گزار چکتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ روح قبض کر رہا ہوتا ہے تو وہ پاؤں کی طرف سے روح نکالتا ہے، پاؤں کی طرف سے روح نکال کے اوپر لے کے جاتا ہے. پھر جس وقت وہ یہاں گردن تک پہنچتی ہے تو بعض اوقات فوت ہونے والے بندے کے منہ سے کوئی غر کی آواز نکلنی شروع ہو جاتی. اس کو کہا گیا حدیث میں غرغرۃ الموت، اور اس کے بعد پھر وہ روح سر کے ذریعے اوپر نکل چلی جاتی ہے. پھر وہ قسمت کی بات ہے کس کے کیا اعمال ہیں، اعلیٰ علیین میں جاتی ہے یا اسفل السافلین میں جاتی ہے، سجین میں جاتی ہے. لیکن روح ہر انسان کی اسی طرح اللہ کے فرشتے قبض کر لیتے ہیں. اب وہ غرغرۃ الموت کا جو وقت ہوتا ہے، یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے، اس وقت بعض اوقات کچھ مناظر سامنے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، نیک لوگوں کو جنت کے مناظر اور کچھ لوگوں کو اسی طرح دوزخ کے مناظر آنے شروع ہو جاتے ہیں نظر. اس وقت وہ کہے میں توبہ کرتا ہوں، توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال قرآن میں فرعون فرعین مصر 1600 سال تک مصر کے اوپر حکومت کرتے رہے اور بنی اسرائیل پر ظلم و بربریت ڈھاتے رہے. ان میں سے ایک فرعون کا نام قرآن میں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ورنہ یہ ان کا نام نہیں تھا، یہ ٹائٹل تھا اس وقت کے مصر کے حکمرانوں کو. ان کو فرعین مصر کہا جاتا ہے، فرعون کی جمع فراہین ہے. اور ان میں سے ایک فرعون کا ذکر ہے اس قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں. مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے لیے پانی میں رستہ بنا دیا، وہ گزر رہے تھے، فرعون پیچھے پیچھے چیز کر رہا تھا، وہ بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا تھا. انہوں نے دیکھا رستہ تو بنا ہوا ہے، ہم بھی انٹر ہو جائیں. جب وہ مڈل میں پہنچا تو پانی دونوں طرف سے مل گیا. اب وہاں پر اس کی جب موت کا وقت آیا
गरगरतुल मौत का वक्त आया तो उसने कहा आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, कि जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब है मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया पहले तो तू बड़ा तकब्बर करता था दुनिया की जिंदगी में, अब तुझे याद आया, अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। एक वो वक्त, और दूसरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब क़यामत बपा होगी और सूरज मशरक की बजाय मगरब से तुलू होगा, ये क़यामत की निशानियों में से एक है। आपने फरमाया जब सूरज मशरक की बजाय मगरब से तुलू होगा उस वक्त भी तौबा के दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। और उससे पहले पहले का जो वक्त है, किसी बंदे की कितनी उम्र है कोई लिमिट नहीं है, जब भी कोई बंदा गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी तलब कर लेता है, उसकी बारगाह में दस्ते सवाल दराज कर लेता है, और इस उम्मीद के साथ कि जिस रब्बे करीम की बारगाह में मैं इल्तिजा कर रहा हूं वो मेरी तौबा को कबूल करने वाला है। अल्लाह पाक फरमाते हैं हदीसे कुदसी है, अना इंद ज़न्नि अब्दिन भी, कि मेरा बंदा जैसा मेरे बारे में गुमान करता है मैं ऐसा ही उसके साथ रवैया रखता हूं। जो कुछ अल्लाह के नेक बंदे मुस्तजाबुद दावात होते वो उनके यकीन की वजह से, कि जब अल्लाह की बारगाह में वो हाथ उठा रहे होते तो उन्हें यकीन होता है कि वो मालिक मुझे देख भी रहा है, मेरे साथ भी है, मुझे सुन भी रहा है और मेरी दुआ को कबूल भी करेगा। तो अगर बंदा हाथ तो उठा ले, अंदर से यकीन कोई ना हो, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी, जब यकीन ही कामिल ना हो बसा औकात को कबूलियत की हद को भी नहीं पहुंचती।